اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، گلبرگہ شریف میں ایک درگاہ ہے جہاں پہ ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جنہیں گیسو دراز بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھری محفل میں گیسو دراز بندہ نواز تقریر کر رہے تھے۔ تقریر میں کچھ کراماتیں اور شانیں بیان کر رہے تھے۔ اسی مجلس میں ایک غوث پاک کا دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں، غوث پاک کا عاشق ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیا ان کی کچھ شانیں بیان کر دوں؟ تو بندہ نواز گیسو دراز نے انہیں اجازت دیے اور کہا کہ ہاں تم بھی کہو۔ پھر وہ عاشق کہنے لگا کہ ہاں آپ جو کچھ بھی کراماتیں بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی شانیں بیان کر رہے ہیں، لیکن میں جن کا عاشق ہوں، جن کا میں دیوانہ ہوں، ان کا ایک واقعہ بڑا ہی پیارا ہے کہ جب ان کی والدہ غوث پاک کی والدہ انہیں جب استاد کے پاس پڑھانے کو لے گئے اور جب وہ استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھے اور جب استاد نے انہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے تو غوث پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 18واں پارہ تک انہوں نے سنا دیا۔ جب 18ویں پارے تک غوث پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور جب 18ویں پارے تک انہوں نے سنا دیا تو وہ استاد حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ تم مجھے پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو؟ تم نے اتنی سی عمر میں اتنے پارے کیسے حفظ کر لیے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں اپنے والدہ کے پیٹ میں تھا اور جب میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو میں اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر قرآن پاک سنا کرتا تھا اور انہیں یاد کیا کرتا تھا اور مجھے پورے اتنے 18 پارے یاد حفظ ہو گئے۔ جیسے ہی اس غوث پاک کے عاشق نے غوث پاک کی یہ کرامات اس مجلس میں سنائے تو فوراً بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے میں تبدیلی آئی اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہاں وہ غوث پاک ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں۔ گیسو دراز بندہ نواز کے زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ ان کی ساری طاقت و قوت جو کہ ایک ولی کے اندر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ایک ولی جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے 7 آسمان نظر آتے ہیں۔ ایک ولی کی نظروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن گیسو دراز بندہ نواز کے ان جملوں نے ان کی ولایت ہی صرف کر دی۔ اس بھری مجلس میں گیسو دراز بندہ نواز پریشان ہو گئے اور اپنے پیر و مرشد کو آواز لگایا۔ جب انہوں نے اپنے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی کو آواز لگایا تو فوراً نصیر الدین چراغ دہلوی حاضر ہوئے اور کہا کیا بات ہے؟ گیسو دراز بندہ نواز نے انہیں اپنا سارا حال سنایا اور یہ بات بھی انہیں بتا دی کہ غوث پاک کے لیے میری زبان سے یہ جملہ نکلا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ میں انہوں نے دیکھا کہ غوث پاک بہت جلال میں ہیں اور غوث پاک نے ہی بندہ نواز گیسو دراز کی کراماتیں چھینی ہے، ان کی ولایت صرف کر لی ہیں۔ جیسے ہی وہ مراقبہ سے باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری ولایت غوث پاک نے صرف کر لی ہے اور ابھی اسی وقت وہ بہت جلال میں ہیں اور غوث پاک کے اس جلال میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں بلکہ میں اپنے پیر و مرشد کو آواز ضرور لگا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آواز لگایا، وہ بھی فوراً حاضر ہو گئے، انہیں یہ سارا ماجرا سنائے۔ جب انہوں نے مراقبہ کیا اور انہوں نے دیکھا تو غوث پاک بے حد جلال میں ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ غوث پاک بہت جلال میں ہے اور اس وقت تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں بلکہ اپنے پیر و مرشد کو ضرور یہاں بلا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز لگایا، پھر بابا فرید الدین گنج سکر حاضر ہوئے، انہیں یہ سارا ماجرا سنایا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ غوث پاک جب اتنے جلال میں ہے تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب غوث پاک اپنے جلال میں ہوتے ہیں تو چیل کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب غوث پاک بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے اس مجلس میں آسمان میں ایک چیل اڑ رہی تھی اور وہ اپنی آواز چاں لگا کر مجلس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ غوث پاک کو جلال آ گیا
غوث پاک نے جب اپنی جلال بھری نگاہ اس چیل کو دیکھی تو وہ چیل دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑی، اور غوث پاک نے کہا کہ میں یہاں لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں اور تو چہ چہ کر کے یہاں دھیان بھٹکا رہی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو غوث پاک نے اس چیل کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو یہ ہے شان غوث پاک کی۔ پھر بابا فرید الدین گنج سکر نے کہا کہ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیاری کاکی کو ضرور بلا سکتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کو بلایا۔ جب قطب الدین بختیاری کاکی وہاں حاضر ہوئے تو انہیں بھی سارا کا سارا یہ ماجرا سنایا گیا۔ ان کا بھی یہی جواب آیا کہ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری کو آواز لگایا۔ معین الدین چشتی اجمیری حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کو آواز لگایا، وہ بھی وہاں حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز لگایا۔ حضور حاضر ہوئے اور فرمایا کہ وہ میرا لاڈلا ہے، لیکن جب وہ جلال میں ہوتا ہے اور جب مجھے اسے کچھ کہلوانا ہوتا ہے، اس سے کچھ کام کروانا ہوتا ہے تو میں اس کی ماں سے کہلواتا ہوں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلواتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، غوث پاک نے بھرے جلال میں بھی اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالا۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کراماتیں لوٹانے کو کہے تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں غیث دراز بندہ نواز کی کرامات لوٹاتا ہوں، ان کی ولایت انہیں لوٹاتا ہوں، اور ایک ولایت اپنے طرف سے بھی عطا کرتا ہوں۔ یعنی ہندوستان کے جتنے بھی ولیوں میں جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ ایک ولی کی ہے، لیکن غوث پاک نے انہیں دو ولایتوں سے نواز دیا۔ تو یہ ہے شان غوث پاک کی۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا میں چاہے کتنا بھی قرب حاصل کر لو، اللہ کی عبادت کر کے اپنا جتنا بھی درجہ بلند کر لو، لیکن برابری کبھی غوث پاک سے مت کرنا، برابری کبھی خواجہ غریب نواز سے مت کرنا، برابری کبھی بابا فرید الدین گنج سکر سے مت کرنا۔ خدا حافظ۔